یعنی کہ ایک تنظیم کے لیے بھی اپنی زبان کی عادت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ عزیزان محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تو قرآن نے خلق عظیم کہا ہے کہ حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ذرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننے سے پہلے حضور کے تربیت یافتہ صحابہ اور صحابہ کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام صالحین کے اخلاق کو دیکھیے۔ مولا روم ایک راستے سے گزر رہے تھے اور راستہ جو گلی تھی وہ تنگ تھی اور راستے میں ایک خنزیر پہ کتا بیٹھا تھا اور کتا سویا ہوا تھا۔ امام مولا روم کے ساتھ جو احباب تھے انہوں نے چاہا کہ کیوں نہ بھاگ کر کتے کو ہٹایا جائے، جگایا جائے تاکہ کتا راستے سے ہٹ جائے اور مولا روم گزر جائیں۔ تو مولا روم نے ان کو روک دیا، فرمایا کہ جاؤ، وہ آرام کر رہا ہے، اگر تم دوڑ کر اسے جگاؤ گے تو اس کی نیند میں خلل آ جائے گا، اسے آرام کرنے دو، جب وہ آرام کر کے اٹھ جائے گا ہم گزر جائیں گے۔ تو صوفیات کو کتوں کا بھی اتنا احترام کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ صوفیات اور جن کی تعلیمات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ تو کتوں کا اس قدر احترام کر رہے ہیں اور ہم انسان ہو کر انسانوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہم اپنا امام مانتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، وہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے تو جو آپ کے حاسدین ہیں انہوں نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ شخص تھا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ گالیاں دینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، گالیاں دینے میں وہ شخص مہارت رکھتا تھا۔ عزیزان محترم، ان لوگوں نے جو آپ کے حاسدین تھے انہوں نے اس شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ جیسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ درس دے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو تو آپ نے اس کو گالی دینی ہے تاکہ بدلے میں امام اعظم غصہ ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو کہیں گے صحیح، تو ہم انہیں کہیں گے کہ دیکھو کہ کسے امام بنائے پھرتے ہو کہ جو بدلے میں خود گالی دے رہا ہے، بدلے میں خود برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، وہ شخص آپ کے گھر کی دہلیز تک آپ کو پیچھے سے گالی دیتا گیا لیکن آپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا، اور جب امام اعظم ابو حنیفہ اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے لگے تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ بھئی کیا سیر ہو گئے ہو، یعنی کہ کیا گالی دے دے کر تم سیر ہو چکے ہو؟ اگر اور گالی دینی ہے تو بتاؤ، میں ادھر ہی رک جاتا ہوں، اگر سیر ہو گئے تو پھر بتاؤ، میں اپنے گھر میں جا کے ہو جاتا ہوں۔ یہ تھا صوفیات کا طرز عمل۔ عزیزان محترم، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی مجلس میں تشریف فرمائیں، ایک شخص آتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، صرف آخر میں اس کی ایک یا دو باتوں کا جواب دیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر ایک طرف کو چل پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا اور میں بھی خاموشی سے سنتا رہا، آپ بھی خاموشی سے سنتے رہے، اور بلکہ نہ صرف یہ کہ سنتے رہے بلکہ آپ تبسم فرماتے رہے، مسکراتے رہے، اور جیسے ہی میں نے اس کو جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھ کر چل پڑے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سن لو، جب تک تم نے وہ جو شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، جب تک تم نے اس شخص کو جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی تھی جو تمہاری طرف سے اس شخص کو جواب دے رہا تھا۔ لیکن ابو بکر، جیسے ہی تم نے اس کو جواب دیا ہے، اللہ نے اس فرشتے کو واپس بلا لیا اور اس فرشتے کی جگہ ایک شیطان آ گیا، اور جس جگہ شیطان ہو وہاں کبھی بھی نبی نہیں ہوا کرتے۔ اور فرمایا، ابو بکر یاد رکھ لو، تین باتیں حق ہیں۔ سب سے پہلا یہ بات، جو شخص اپنے آپ کو فقیر شو کرتا ہے، اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں میرے پاس، بھوک ہے، افلاس ہے، تنگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم اللہ اسے فقیر بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے، اللہ اس پر کبھی بھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ اور تیسرا وہ شخص، وہ مظلوم شخص کہ جو جب تک صبر کرتا رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے۔ عزیزان محترم، آئیے اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثال
مثالیں پیش کرتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عبداللہ بن حشام نے پوچھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ عائشہ آپ بتائیے، کیونکہ حضور کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرا ہے، آپ بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے. یہ جو آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا، تو آپ بتائیے کہ حضور اس کا مصداق کیسے تھے، عملی مصداق کیسے تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن تو ہم روز پڑھتے ہیں اور میں بھی روز پڑھتا ہوں، تو قرآن حضور کا اخلاق کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ کانا خلقہ القرآن، قرآن سارے کا سارا اخلاق مصطفیٰ ہے. کہ اگر اللہ رب العزت کے جتنے اخلاق حسنہ اور صاحب حمیدہ اور اچھے اخلاق، شریفانہ اخلاق قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہیں. یعنی کہ اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور آپ اس میں دیکھیں کہ یہ سارے اخلاق ہیں، یہ اچھے اخلاق ہیں، تو آپ کو محسوس ہی ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے وہ اخلاق ہیں جن کا عملی کہہ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دی. اگر میں یوں کہوں کوئی غلط نہیں ہوگا کہ اگر اخلاق حسنہ کو اللہ رب العزت نے جتنے بھی اچھے اخلاق قرآن میں بیان کر دیے، جتنے بھی اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے کہ یہ اخلاق کو اپناؤ، اگر ان اخلاق کو تعلیمات کی صورت میں دیکھنا ہو تو قرآن ہے، اور اگر ان اخلاق کو ایک انسانی بشر کی صورت میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ ہے. وہی اخلاق قرآن میں تھے، قرآن میں ہیں، اور انہی اخلاق کا پیکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی. اور اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں سن لو میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچا سکوں. یعنی کہ یہ جو لوگ جو اخلاق کا عملی نمونہ ہے، اس خلق حسن کو بھی اس کی ایک مکارم الاخلاق ان کو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں. اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو آخرت کے روز جب معاشر میں جب میزان لگے گا اور نامہ اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا اور ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور جب اس وقت اعمال کھل رہے ہوں گے تو اخلاق جو اعمال میں ترازو میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ تمہارے اخلاق ہوں. اور اخلاق میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہے کہ ہم معاملات میں کیسے ہیں، دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کس انداز میں بات کرتے ہیں. اگر غصے کے انداز میں بات کرتے ہیں، کڑک لہجے میں بات کرتے ہیں تو فرمایا خدا کی عزت کی قسم وہ شخص جہنمی ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے میں غصہ کرتا ہے، لہجے میں کڑک رکھتا ہے. فرمایا کہ اگر بدبخت ہے وہ شخص جس سے لوگ صرف اس وجہ سے بات نہ کریں کہ اگر بات کریں گے تو اس کا لہجہ غصہ والا ہوگا، وہ آگے سے کڑک لہجے میں جواب دے گا. عزیزان محترم، کہیں بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی پڑھو گے تو اعمال میں سب سے وزنی ہوگی، روزہ رکھو گے، زکات دو گے، حج کرو گے، صدقہ و خیرات دو گے. یہ تمام عبادات اپنی جگہ، نماز فرض ہے اس کا اجر اپنی جگہ، روزہ اگر فرض ہے اس کا اجر اپنی جگہ، زکات اگر صاحب نصاب ہو تو فرض ہے اس کا اجر اپنی جگہ، اگر صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے اس کا اجر اپنی جگہ. لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخرت میں اعمال کھل رہے ہوں گے تو وہاں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اخلاق ہوگا کہ ہمارا دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے. ہم دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. اگر کوئی ہم سے ہمارے ساتھ برا کر دے، غلطی کر دے تو کیا ہم اسے گزر سے کام لیتے ہیں یا بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں؟ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ہم اسے معاف کر کے گزر جاتے ہیں یا بدلے میں 10 گالی دینے کا سوچ رہی ہوتی ہیں؟ یہ ہیں اخلاق. عزیزان محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ جو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، وہ اعلیٰ درجہ ہے کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے. غزوہ حنین میں
مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مال غنیمت میں اچھا خاصا مال مسلمانوں کو مل گیا. تو جب واپس آئے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, اور جب پڑاؤ کیا تو ارد گرد کے جو دیہات کے لوگ تھے, عرابی جنہیں بدو کہا جاتا ہے, مکہ کے ارد گرد رہنے والے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک کو رکھی تھی, ایک شخص نے وہ بھی چھین لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کے پیچھے پیچھے دھکیلتے گئے, حتیٰ کہ پیچھے خاردار جھاڑیاں تھیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ان میں پھنس گئی. حضور نے فرمایا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو, معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا, اس میں سے ہمیں بھی دیں. اب مال غنیمت حصہ کس کا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہوتا ہے, تاکہ وہ جو مال حاصل ہوتا ہے انہیں برابری کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے. اب یہ عرابی اور بدو ہوتے جنہوں نے جنگ میں حصہ بھی نہیں لیا تھا, صرف یہ سنا کہ حضور کو فتح ہوئی ہے, فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہے, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی دیں. اب ادب تو تھا نہیں, کیونکہ ابھی نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے, ابھی حضور کی صحبت تو میسر نہیں آئی تھی, حضور کی مجلس میں بیٹھنا تو بھی نصیب نہیں ہوا تھا, ابھی تو وہ آیت بھی انہوں نے نہیں سنی تھی کہ جب وقت بنو تمیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا 9 اگلی میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا فرما رہے تھے. کیلولا کہتے ہیں دوپہر کے وقت آرام کرنے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو وقت بنو تمیم آیا اور انہوں نے آ کر باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینا شروع کر دی اور نام لے کے پکارنا شروع کر دیا, یا محمد اخرج, اے محمد باہر نکلے اور ہماری بات سنیں. اب ادب کا تقاضا کیا ہے, بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جب آئے تھے تو انتظار کریں, اور تب تک انتظار کرتے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کر خود باہر تشریف نہ لے آتے. چاہیے تو یہ تھا کہ تب تک وہ انتظار کرتے, لیکن بجائے اس کے کہ انہوں نے انتظار کرنے کے باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگانا شروع کر دی. اللہ رب العزت کو ان کی یہ جو بات ہے یہ بالکل ناگوار ہوئی, اور سورہ حجرات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادب سکھایا. اور ادب کیا سکھایا؟ فرمایا جب بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو میرے حبیب کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, اور میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو ذرا پست رکھا کرو. اور اگر تمہاری آوازیں میرے حبیب کی بارگاہ میں میری حبیب کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. عزیزان محترم, اندازہ لگائیں جو بھی ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے شعور ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے, گناہ کیا ہے, تاکہ وہ شخص بعد میں اس کی معافی مانگ لے. اسے شعور آ گیا نا کہ یہ گناہ کیا ہے, بعد میں اس کی معافی مانگ لے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. لیکن اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ کی جو بے ادبی ہے یہ اتنا بڑا گناہ قرار دیا. فرمایا میں اس شخص کو اس کے گناہ ہونے کا شعور بھی نہیں دیتا کہ اگر ہو سکتا ہے اسے شعور ہو جائے تو اسے معافی نہ مانگے, تاکہ نہ اسے شعور ہو نہ وہ اسے معافی مانگ سکے. تو یہاں تو باری تعالیٰ نے ادب سکھایا. لیکن وہ جو بدو تھے جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ حنین سے واپسی پر جن بدوؤں نے حضور کو گھیر لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے, اس میں سے ہمیں بھی دیں. اب ان کا اس پر کوئی حق تو نہیں تھا, لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. فرمایا اچھا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ نے آپ کو اتنا دیا, اس میں سے ہمیں بھی دیں. حضور نے فرمایا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس غزوہ میں حضور کے حصے میں جتنا مال آتا تھا حضور نے سارا کا سارا انہیں مانگا. فرمایا جاؤ سارا لے جاؤ. اور انہوں نے ان میں سے جو کافر بھی تھے انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. عزیزان محترم, یہ صرف ایک واقعہ نہیں. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. غزوہ تبوک کا سفر تھا, اور غزوہ تبوک میں بھی مسلمانوں کو رومیوں کے خلاف فتح ہوئی. بغیر جنگ کے مال جو ہے وہ مسلمانوں کو ملا تھا. تو جب جنگ میں فتح ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ جب ہم واپسی پر پڑاؤ ڈالا تو ایک عرابی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آتے ساتھ ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی چادر مبارک نجران کی بنی ہوئی چادر, آپ کہہ رہے ہیں کہ خردری چادر, تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گلے میں ڈال رکھی تھی اس شخص نے پیچھے سے آ کر اس کو کھینچ لیا.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن ہے اس پر نشان پڑ گئے. اب آپ اندازہ کریں ہم میں سے کوئی ہو اور اس نے چادر بھی اوڑھ رکھی ہو اور کوئی کھینچے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم بدلے میں جب تک 8 10 12 لگائیں گے نہیں ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارا جو نفس ہے, جو نفس کی صورت میں جو شیطان بیٹھا ہے, وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی اچھا پھر تو تم کچھ کر ہی گئے, بولے بوس نے تو تمہارا گلا دبا دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن نہیں, حضور کے اخلاق اور تاجدار کا ایسے ہی قرآن کہہ رہا بھائی نہ کلا اور نظیم کہ حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اس شخص نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں ڈالی ہوئی چادر کو کھینچا, انس بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑے. اب صحابہ کرام کو غصہ بھی آیا کہ اس شخص کو نبی معلوم نہیں کہ ایک طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس شخص نے آپ نے گردن کھینچی, گردن پہ ڈالی ہوئی چادر کو کھینچا ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. حضور نے مڑ کر اس طرف دیکھا اور مسکرا پڑے اور فرمایا کیا چاہیے؟ دھیمے رہتے ہوئے میرا انداز میں فرمایا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, اس میں سے مجھے بھی کچھ نہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے حصے میں اس غزوہ میں اتنی بکریاں آئیں کہ 2 پہاڑوں کی درمیانی جگہ بچ سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری بکریاں فرمایا شخص کو. اس شخص کا بیہیویئر کیا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں ڈالی ہوئی چادر کو کھینچا اور بدلے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جتنی بکریاں میرے حصے میں آئی ہیں ساری حصے میں, اور وہ شخص وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان. عزیزان محترم, یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق تھی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر اخلاق کو تعلیمات کی صورت میں دیکھنا ہے تو قرآن ہے, اور اخلاق کو انسانی صورت میں دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم, اسی طرح سفر طائف آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے تشریف لے گئے. آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق کا راستہ دکھانے کے لیے گئے, خیر کی طرف بلانے کے لیے گئے, انہیں دین اسلام کی تعلیمات کو تک پہنچانے کے لیے گئے, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے, وعدہ اللہ شریف کی تعلیمات دینے کے لیے گئے. لیکن بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے غبار لڑکوں کو لگا دیا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر ماری لہو لہان کر دیں, اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم عطر ہے وہ زخموں سے چور ہو گیا اور اس سے خون ٹپکنے لگا. روایات میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم عطر ہے اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین مبارک بہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور درخت کے سہارے جب ٹیک لگا کر بیٹھے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے, کیا جسارت کی ہے. حضور نے فرمایا جبرائیل نے تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے, میرے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا. مجھے اللہ رب العزت نے بدلہ لینے والا بنا کر نہیں دیتا, مجھے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر. عزیزان محترم, دعا ہے کہ رب کائنات جو سنا اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی روشنی میں, حضور کی سیرت کی روشنی میں ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے خوش آیا فرمائے. ہمارے